عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لو کان نبی بعد لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. اس حدیث میں جو عمر ہیں وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور حضرت علی کے داماد ہیں. اور اتنی بڑی شخصیت ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ یہ عمر ثانی، یعنی کہ عمر بن خطاب کا دوسرا روپ ہے. اتنی بڑی، اتنی عظیم اور اتنی اعلیٰ شخصیت تھی. اور ان کی قبر کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا، جنہوں نے کیا، ان کے بارے میں اپنے بول کے زبان خراب کرنا میرا مقصود نہیں ہے. میرا مقصود تو آپ لوگوں سے چند باتیں کرنا ہے، اس لیے پوری بات دھیان کے ساتھ سنیے گا. دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا نہیں ہے بلکہ حقیقت میں اس دین پر کاربند ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور اس کی حفاظت سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، اس کو ماننے والے جتنے ہیں، ان تمام کا دل ان لوگوں کے لیے بد دعا کر رہا ہے جو یہ کام کرنے والے ہیں، اس کام کو جائز سمجھنے والے ہیں، اس کام کا حکم دینے والے ہیں، اور اس کام پہ خوش ہونے والے ہیں. تو یہ تو یقینی بات ہے کہ ان کا اسلام سے، ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کے بارے میں بات کرنی نہیں ہے. ہمیں کیا بات کرنی ہے؟ ہمیں یہ بات کرنی ہے کہ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد اور اس واقعے کے گزرنے کے بعد، مسلم حکمرانوں کے اس پہ رد عمل کو دیکھنے کے بعد، دنیا بھر میں اس پہ ہونے والی ہلچل کو دیکھنے کے بعد، یاد رکھو کہ 3 کام ضرور کرو. نمبر 1، ہماری اسلامی حکومت ختم ہو چکی ہے، ہمارے ملک باقی ہیں، اور ان ملکوں کی بقا میں ہمیں ملک عزیز ہیں. اسلام نمبر 2 پہ. اللہ سے اپنی دعاؤں کو بڑھاؤ کہ یا اللہ ہمارے حکمران، ہماری عوام، ہمارے لوگ اس بات پہ محنت کرنے والے بنے کہ ہمیں اسلام نمبر 1 پہ آ جائے اور ملک نمبر 2 پہ چلے جائیں. ہماری پرائیورٹیز اسلام بن جائے پوری دنیا کے حوالے سے. ہم لوگ اپنی دعاؤں کو بڑھائیں. نمبر 2، ہم لوگوں نے آج سے اپنے علماء کے بارے میں زبان کھولنی بند کرنی ہے. اسی طرح دوسرے مسالک کے علماء، خواہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، کسی بھی مسلک کا عالم ہوں، اللہ کے بندوں، یہ لوگ ہم تک دین پہنچا رہے ہیں. آپس میں لڑنے میں ہم ان کو گالیاں نکال نکال کے اپنے آپ تک دین پہنچانے کے راستوں کو بند کر رہے ہیں. اپنے علماء کا بغض اگر ہمارے دل میں آ جائے گا، کسی بھی عالم دین کا، تو اس عالم دین کا فیض ہم تک نہیں پہنچے گا. اور اگر اس کا فیض نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کے شاگردوں کا فیض نہیں پہنچے گا. آج ایک بڑے کو گالی نکال کے کل لاکھوں شاگردوں کے فیض سے محروم ہونے کی بات ہے. اور جب آپ دینی فیض سے محروم ہو جاؤ گے، روحانی فیض سے محروم ہو جاؤ گے، تو یاد رکھو شیطانی فیض آپ کو ملتا رہے گا. تو اس لیے کسی ایک آدھے بندے کی بات سن کے، کسی پلمبر کی، کسی ڈاکٹر کی بات سن کے اپنے آپ کو علماء کی محبت سے محروم نہ کرو. 2 باتیں. اور تیسری بات، بہت ضروری بات ہے، اللہ کے واسطے اپنی اولاد کی مادی زندگی کی جتنی فکر کر رہے ہو، اس سے کئی گنا زیادہ اپنی اولاد کی روحانی زندگی کی فکر کرو. ہمارے معاشرے میں بچوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم پیدا ہونے سے پہلے ہمیں فکر لگ جاتی، لیکن ان کی دینی ذہنی نشو و نما کیسے ہوگی؟ ان کے دل میں اپنے اکابرین کی، اپنے بڑوں کی، اپنے صحابہ کی محبت کیسے ڈالی جائے گی؟ کس طرح ان کو آل بیت کا محبوب بنایا جائے گا؟ کس طرح رسول اللہ کے کردار کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے؟ کس طرح اپنے بچوں کو اسلام کی تاریخ دینی ہے؟ ہماری کوئی ترتیب، کوئی تعلیم اس کے حوالے سے نہیں ہے. تو جو لوگ اس وقت دنیا میں اس بارے میں کام کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے یوٹیوب، فیس بک پہ ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں. ان کا ساتھ دے کے خدارا اپنے بچوں تک دین پہنچاؤ. جتنی فکر ان کی موت سے پہلے کی زندگی کی کر رہے ہو نا، اس سے کئی گنا زیادہ فکر ان کی موت کے بعد کی زندگی کی کرو. آج آپ کا بچہ ڈاکٹر، انجینئر، کوئی بھی اچھی پوسٹ پہ پہنچ کے اگر اللہ کا نافرمان بن رہا ہے، اگر حرام کھانے والا بن رہا ہے، تو آپ کی قبر کی آگ بنا رہا ہے. تو یاد رکھو، یہ واقعہ ہمیں ہلانے کے لیے کافی ہے کہ ہم بحیثیت امت مرتے جا رہے ہیں. اللہ کے لیے اب زندہ ہو جاؤ، اپنی نسلوں کی فکر کر لو، اپنے علماء سے تعلق قائم کر لو، اور اپنے حکمرانوں کو اللہ والا بنانے کے لیے اللہ سے مانگنا شروع کرو. اور سب سے اہم بات، اپنی ذات کی اصلاح کے لیے تیار ہو جاؤ.
اپنے لیے اللہ سے مانگو. اب لاک ڈاؤن ختم ہوگا، خدارہ جماعتوں میں مدنی قافلوں میں وقت لگاؤ، لیکن خود کو نماز روزے پہ لے کے آؤ. اللہ کے لیے خود کو نماز روزے پہ لے کے آؤ. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اللہ پاک ہمیں اور بات سمجھائے. اور میں ایک بار پھر اپنی بات دہرا دوں، ہم برا بھلا کسی کو نہیں کہہ رہے، لیکن ہمارے دل بد دعائیں دے رہے ہیں ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ کام کیا، جن لوگوں نے اس کام کو جائز سمجھا، جن لوگوں نے اس کام کو پسند کیا، اور جو لوگ اس کام کے حوالے سے حکم دینے والے تھے.